بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن کریم کے اندر یہ اس کا اعجاز ہے کہ جب تک اس کے اندر پیچھے کے کلام کو نہ دیکھ لیا جائے کہ پیچھے کا کلام میں مضمون کیا چل رہا ہے اور کیا بات جو ہے وہ سامنے ہے، اس وقت تک صحیح بات کا اندازہ ہو نہیں پاتا ہے۔ اس لیے پیچھے کا مضمون دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے جو بات چل رہی تھی، یہ جو سورہ بقرہ کی دوسری فصل شروع ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اس کے اندر جو پچھلے مضامین جو گزرے تھے، جو ان کی یہود کی جو نعمتیں جو ان کے اوپر ہوئی تھیں، ان نعمتوں کے اندر ان کی جو کارگزاریاں رہی تھیں ان کا ذکر ہوا تھا، اور جو انہوں ان کے اپنے زعم کے مطابق جو ان کے باطل خیالات ذہنوں کے اندر گھس چکے تھے، تو ان خیالات کی تردید چل رہی تھی۔ ان خیالات کی تردید میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو نام دیا تھا اپنی ملت کو وہ یعنی کہ وہ حنیف، ملت حنیفہ پر تھے وہ، اور انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نام جو دیا تھا وہ مسلمان دیا تھا۔ اب یہاں پر ان کے اس بات کو بالکل رد کیا ایسے، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی۔ یہاں پر مقولہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، مقولہ یعنی ایک قول ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے تہتدوا، کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کے رد کے اندر قرآن کریم نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہیے کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت کے لیے ملت طریقے کو کہتے ہیں، حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے علاوہ جو اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے ہیں، طور طریقے، ان کو ملت کہا جاتا ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو آپ ان سے کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے وہ حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو، حنیف کہتے ہیں یکسو، عربی میں لفظ ہے حنیف۔ حنیف کہتے ہیں ساری طرف سے کٹ کر کے، ہر طرف سے کٹ کر کے ایک طرف توجہ لگانا، سب طرف، ہر طریقے سے، ہر طرف سے کٹ کر کے ایک طرف توجہ اپنی لگائے رہنا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہیے کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ حنیف ہے، یعنی کہ یکسو ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے کی پیروی کی تھی اور جس طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تھی، وہ بالکل ایک دم راستہ، بالکل ایک دم سیکیور، سیدھا راستہ تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تمہارے اندر جو شرک کی گندگی آئی ہیں اس کی وجہ ہی یہی رہی ہے کہ تم لوگوں نے سیدھی راستے کی اتباع نہیں کی ہے، صراط مستقیم کی تم نے اتباع نہیں کی ہے، بلکہ تم لوگوں نے جو گڑبڑ کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تم میں منافقین اور مشرکین ہو گئے، اور اس بات کی بھی نشاندہی کر دی اس آیت کے اندر کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور یہ بات واضح کر دی ہے، حضرات صحابہ کو خطاب کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان باللہ جیسے اصل ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو ماننا بھی اصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر مدار ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے پیغامات اور ارشادات کا۔ تو آپ ان سے کہیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر، وما انزل الی ابراہیم،
اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کہ نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اسباط جو ہے سبت کی جمع ہے، اس کے معنی لفظی معنی ہے پھیلاؤ، اس کے لفظی معنی ہے پھیلانا، پھیلاؤ، کیونکہ اولاد سے انسان کی جو ہے ذریت کا اور اس کے خاندان کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی اولاد کو بھی سبت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ یہاں پر ان انبیاء علیہ السلام کا ہی کیوں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ بات لڑائیاں جو ہو رہی تھی یہود اور نصارہ میں ان نبیوں کو لے کر کے ہو رہی تھی۔ اس طریقے سے لے کر کے ہو رہی تھی کیونکہ بنو اسماعیل میں حضرت نبی اکرم علیہ السلام ہے اور بنو اسحاق میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت ہے یہ دونوں، اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کی اولاد ہے یعقوب اور اسماعیل کی اولادوں میں حضرت نبی اکرم علیہ السلام۔ یعنی یہ ترتیب دے کر کے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک کی بات کو مانا جائے گا۔ والاسباط، اس کے بعد میں پہلے نبیوں کی ترتیب دی اور پھر کتابوں کی ترتیب دی ہے، وما اوتی موسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ کے عطا کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور جو کہ عطا کیا گیا ہے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی جن نبیوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر خطاب چونکہ بات چل رہی ہے رسول حضرات صحابہ سے، تو ان سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس شدت میں مت ہو جانا کہ تم حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر تم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا انکار کر دو یا موسیٰ علیہ السلام کو تم تو ایک طرف کر دو، ایسے مت ہونا تم۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن کلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب کو واضح کر دیتا ہے، کلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دو بھائی ہوں اور دو بھائیوں میں سے ایک بھائی صحیح ترتیب پر چل رہا ہو اور دوسرا بالکل راستے سے ہٹ گیا ہو، بالکل راستے سے ہٹ گیا ہو، تو جو صحیح ترتیب پر چل رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم جو ہے تم بھی غلط کام کرنے لگو، کہ تم ایسے غلط کام، حالانکہ وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس سے بات جو کہی جا رہی ہے اصل جو ہے ان کی دوسرے بھائی کے اوپر رد ہے، لیکن اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ غلطی نہ ہو، تاکہ غلطی نہ ہو، اس غلطی کے ہونے سے پہلے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی اسلوب ہماری زبان کا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ ایک مثال آئی سامنے، تو قرآن کریم نے بھی وہی بات کہی۔ تو یہاں پر اصل خطاب کن سے ہے؟ حضرات صحابہ سے ہے، تو ان کے اندر یہ خیال اور یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا، اس لیے اس میں ابراہیم کا نام آیا ہے، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا ہے، اور کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور دوسرے جو کتاب ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ہم تفریق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی، لا نفرق بین احد، کہ نہیں تفریق کرتے ہیں ہم کسی کے درمیان ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، ونحن لہ مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ پھر اس کے بعد میں مسلمان سے مراد یعنی حضرات صحابہ کو اور امت محمدیہ کو یہ سامنے رکھ کر کے بات گئی، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، حضرات صحابہ مراد ہیں۔ پھر اگر یہ ایمان لے آئے اسی طریقے سے جیسے کہ آپ ایمان لائے ہو، آمنتم به، اس کے اوپر بھی کی ہی ضمیر کا مرجع، یہ نظریات ہیں سارے۔ انبیاء علیہ السلام کو ماننا، ایمان لانا اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی یہ بغیر تفریق کے، کیونکہ لفظ شروع میں اس سے پہلے آتا لا نفرق بین احد منہم، کہ تفریق کا حق ہمیں کسی کے درمیان میں نہیں ہے کہ ہم تفریق کرتے پھریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ایمان لے آئے تو فرما رہے فقد اہتدوا۔ اس سے پہلے دیکھو پہلی آیت کے اندر یہ بات آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہدایت کا مدار جو ہے وہ یہودی یا نصرانی ہونے پر ہے۔ تو قرآن کریم نے اس نظریے کو پر رد کیا، اور رد کرنے کے بعد میں یہ نظریہ پیش کیا، کسی نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کی جائے گی، یہودی یا نصرانی یہ دلیل نہیں ہے یا یہ معیار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کامیابی لی جائے،
بلکہ معیار جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، ان کی کتابوں کو ماننا ہے اور فرما بردار ہو، یعنی جو نبی سامنے ہیں اس کی بات کو مان کر کے فرما بردار ہو جانا ہے، یہ معیار ہے۔ تو اس کو کہا کہ اگر یہ اس طریقے سے ایمان لے آئیں گے تو فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرما رہے اور اگر وہ روگردانی کر دیتے ہیں کس سے؟ اس نظریے سے جو نظریہ قرآن نے پیش کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو قرآن کہتا ہے تو وہ صرف ایک پھٹن کے اندر، شقاق شق کی جمع ہے، شق کہتے ہیں جو پھٹن ہو جاتی ہے، شق چھوٹی چھوٹی جو دراریں ہو جاتی ہیں اس کو شق کہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کا مطلب یعنی یہ بھی ایک بلاغت ہے، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی دراریں ہوتی ہیں دیواروں میں، اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑے گھس جاتے ہیں، اس کے اندر کٹمل ہوتے ہیں یا اس کے اندر چیٹیاں ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ خیر کی وہ اسی پھٹن کے اندر ہیں، اور یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے کہ کیڑے مکوڑے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ۔ کافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدبختی کی بنیاد پر جو ان کے اوپر نتیجہ فراہم کرے گا اور جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئے گی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر دو صفتوں کا استعمال ہوا ہے، سمیع اور علیم۔ سمیع کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی باتیں کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور علیم کہ جو ان کے ارادے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بولنے میں زبان جو ہوتی ہے وہ دل سے مطابق نہیں ہوتی ہے، جھوٹ اسی کو کہتے ہیں۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں جبکہ زبان اور دل کا تعلق ایک نہ ہو، آدمی بات کچھ کہہ رہا ہے دل میں کچھ ہے، کیونکہ دل کا اور اس کا زبان کا تعلق کٹا ہوا ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی سن رہا ہے اور جو ان کے دل میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ سمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا پھر مثلا قریظہ وغیرہ کے اور بنو نذیر جو قبائل تھے ان کے اوپر جو عذاب وغیرہ آئے تھے قتل و قتال کے یا جزیہ وغیرہ جو ان کے اوپر ہوا تھا، اس کے بعد میں قرآن نے ایک استعارے کے طور پر لفظ استعمال کیا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ صبغہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ کون سا رنگ؟ کہ کسی نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کی جائے گی، سارے نبی کو مانا جائے گا، ان کی کتابوں کو مانا جائے گا، جو نبی سامنے اس کی اطاعت کی جائے گی، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ رنگ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ رنگ جب آدمی کے اوپر ہوتا ہے تو ہر طریقے سے وہ ایسا ہی دکھنے لگتا ہے، ہر طریقے سے ایسا ہی نظر آنے لگتا ہے۔ تو فرمایا صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ۔ یہ جو ہے یہ صبغۃ جو ہے یہ منصوب ہے، تو منصوب ہے تو اس سے پہلے کوئی فعل، اس سے فعل کوئی محذوف ہے، تو وہ محذوف فعل یہ ہے کہ اس کو کہو کہ اسبغنا صبغۃ اللہ، اسبغنا صبغۃ اللہ، کہ ہم استبغنا کہ ہم نے رنگ لیا ہے اللہ کا رنگ۔ استبغنا یہ جو اس کے اندر ماضی کا جو فعل ہے وہ اس کے اندر محذوف ہے، استبغنا کہ ہم نے رنگ لیا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ ہو، صبغۃ اللہ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ کے اعتبار، یعنی اگر کسی کا رنگ رنگنا ہے تو پھر وہ رنگ اللہ ہی کا ہے جو رنگا جا سکتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور اس کا نتیجہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ عبادت کی صورت میں۔ عبادت کی صورت میں، عبادت کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عبادت کا لفظ آتا ہے اطاعت اور پرستش کے معنی میں۔ عبادت کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت اور پرستش کرنا، یعنی کسی کی بات کو ماننا اور اس کی پرستش یعنی پوجا عبادت کرنا۔ تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، حاجہ یحاج محاجہ، اس کے معنی پہلے آگے ہیں، کسی سے حجت قائم کرنا، یعنی کسی کے خلاف حجت قائم کرنا، کسی کے خلاف حجت قائم کرنا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ ان سے کہیے
کیا تم حجت قائم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ کیا تم حجت قائم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی جس کے بارے میں تم حجت قائم کر رہے ہو، حال یہ ہے کہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رب ہونے میں الگ الگ ہے، وہ رب تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہیں حجت کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ جو تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ تم بھگتو گے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ گویا کہ ایک اتمام حجت کے لیے ایک اس طریقے کے کلام ہوتے ہیں۔ بولتے ہیں نا کہ بھئی ایک بات یہ ہے، وہ اردو میں بھی ایک شعر ہے کہ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ کیا ہے؟ اس طریقے کے الفاظ کب کہے جاتے ہیں؟ جب کہے جاتے ہیں جب کہنے والا بالکل ایک صحیح معیار کے اوپر کھڑا ہو، وہ ایسے ہی بات کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو بالکل حقیقت کے اوپر کھڑا ہو، ایسی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ نتیجہ جو ہے نکل آئے گا، اور ہر ایک آدمی اپنے انجام کو دیکھ لے گا۔ اور جو آدمی غلطی پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں لاتا ہے کہ کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، یہ کیا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ ساری بات کہنے کے بعد میں آخر یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن موت آئے گی تمہیں بھی اور ہمیں بھی، اور ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بالکل وہی بات ہے۔ اسی طریقے سے جب استعمال ہوا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو اس کے لیے مخلص ہیں۔ مخلص کا مطلب اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں کہ محض اسی کے لیے عمل کرنا، جس میں نیتوں کا پاک رکھنا۔ اخلاص کے معنی آتے ہیں نیتوں کا پاک رکھنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہماری نیتیں اسی کے لیے پاک ہیں۔ تو ہم جو ہیں کہ دین اور عمل اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اب یہاں پر ان کا وہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے جو ان کا نظریہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں، یا اور تا کے ساتھ میں ہے، دونوں اس میں قراءتیں ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے؟ وہ اس بات کو کہتے ہیں جو ان کا استدلال تھا، یعنی جو ان کا دعویٰ تھا اس کا ذکر ہے۔ کیا وہ اس بات کو کہتے ہیں؟ قل انتم اعلم ام اللہ، تو آپ ان سے کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے بارے میں پہلا فیصلہ ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ ان کے علاوہ تھے۔ تو یہ بات کہہ دی ہے، تو آپ ان سے پوچھیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ فرمارے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، فرمانے کہ کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص کے جس نے چھپا لیا گواہی کو عنده اپنے پاس میں، جس نے اپنے پاس میں گواہی کو چھپا لیا ہو اللہ کی۔ گواہی کو چھپانے کا مطلب یہ ہے، اصل میں گواہ جو ہوتا ہے حجت ہوتا ہے۔ گواہ کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد میں کہ بھئی میرا فلاں کے اوپر اتنے روپے ہیں یا اتنا مال ہے، اب وہ جو ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے، تو قانون یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے گا۔ تو جیسے ہی اس نے گواہ پیش کیے تو یہ اس کے اوپر حجت ہو گئی، اس کے اوپر جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حجت کا مطلب ہے دلیل ہوگی کہ اس کو دینے پڑیں گے۔ تو فرمانے کہ ہم نے تو تمہیں حجت بنا کر کے بھیجا تھا، تم نے حجت بنا کر کے بھیجا تھا اس طور پر کہ تم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہنا، اور جو وہ بولیں ان کی بات کو ساتھ میں رکھ کر کے بولنا، بلکہ تمہیں گواہ بننا ہے، تو ان کو حجت بنایا گیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے چھپا لیا شہادتاً گواہی کو اپنے پاس میں، یعنی اللہ تعالی کی جو گواہی تھی جس نے چھپا لیا اس سے بڑا کون ظالم ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو. ہم اللہ بغافل عما تعملون، یعنی جو تمہاری کارگزاریاں ہیں وہ سب اللہ کی نظروں میں ہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس طریقے کا پہلے نشاندہی پچھلی آیت کے اندر بھی آئی تھی، جس کے اندر وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی آئی ہے. یہ بھی ایک اتمام حجت کا طریقہ ہے، جس میں بات یہ کہہ دی جاتی ہے کہ وہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کما لیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے کوئی سوال نہیں کیا گیا. یہ بالکل اسی طریقے سے اسلوب ہے جس طریقے سے ہم اردو کے اندر بات کرتے ہیں. اما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ایک دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانیوں کے اندر نصرانی تھے. ایک دعویٰ ان لوگوں کا یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو یعنی کہ بیت المقدس کی جو حیثیت تھی، بیت المقدس کی حیثیت وہ کعبے کی وہ سمت کی طے کر رکھی تھی. نماز کے لیے یا توجہ کے لیے جو سمت طے کی تھی انہوں نے وہ بیت المقدس کی طے کی ہوئی تھی اور وہ تھی طے. لیکن ہوا پھر بعد میں یہ ہے، بعد میں پھر یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ سے وہ بیت المقدس سے سمت ہٹا کر کے وہ خانہ کعبہ کی طرف کو متعین کر دیا. اب اگر رخ کیا جائے گا عبادات کے لیے، اگر رخ کیا جائے گا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اب بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا. تو اس درمیان میں یہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ ایک امتحان تھا، یہ آزمائش تھی ان لوگوں کی کہ کون ہے جو کہ نبی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے جو کہ اپنے دل سے مانتا ہے اور کون ہے جو کہ ظاہراً مان رہا ہے. یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ فیصلہ جب ہوگا جب کہ امتحان کے اوپر آزمایا جائے گا. تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، تو قرآن نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. بیوقوف کس لیے کہا گیا؟ سفہاء صفی کی جمع ہے. بیوقوف کیوں کہا گیا؟ سفہاء کہتے ہیں، دیکھو سفاہت جہالت یہ دو لفظ ہیں، سفاہت اور جہالت. جہالت کہتے ہیں جذباتی ہو جانے کو، بغیر علم کے جذباتی ہو جانا، اور سفاہت کہتے ہیں کہ جہالت کے معنی بتائے کہ بغیر علم کے جذباتی ہو جانا، یہ جہالت کے معنی ہے. اور سفاہت کہتے ہیں بغیر عقل کے جذباتی ہو جانا. بہت دھیان سے سمجھنے کی بات ہے. جذباتی انسان جو ہے، انسان تین چیزوں کا اس کے اندر مادے ہیں. اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں، اور اس کے اندر تصورات ہیں. یہ ہر ایک انسان، یہ مجموعہ ہے انسان. تصورات کا مطلب وہ جو چیز نظروں میں محبوب ہوتی ہے اس کو سوچتا ہے، وہ تصور ذہن میں اس کا رہتا ہے، وہ اس کو خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، تصور اس کے اندر آتے ہیں. اس تصور کی وجہ سے پھر وہ جذباتی ہوتا ہے. اس کو پانے میں وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور جب وہ نہیں ملتی ہے تو وہ احساسی ہو جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے. تو جہالت کہتے ہیں بغیر علم کے جذباتی ہو جانا، بغیر علم کے. اور سفاہت کہتے ہیں بغیر عقل کے جذباتی ہو جانا. اس میں فرق ہے. تو سیقول السفہاء من، یہ تو عقل کی بات ہے کہ بغیر عقل کے جذباتی ہو گئے اور کیا کہنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بھئی کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر وہ تھے. کہ بھئی جس قبلے کے اوپر یہ لوگ تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام جس قبلے پر تھے، اس قبلے سے کن لوگوں نے ان کو پھیر دیا؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے. یہاں پر من الناس کا انتخاب ہوا ہے. من الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو. اصل میں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب قرآن کریم جب بات کرتا ہے تو دو لفظ استعمال کرتا ہے. ایک ناس کہے گا یا پھر کہے گا یا صفات سے متصف کر کے کہے گا کہ وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ نصرانی ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہوئے ہیں. یا پھر ناس جب بھی قرآن کہے گا اس میں قرآن کریم کے اندر تعین مقصود نہیں ہوتی کہ کس گروہ کی یہ متعین کر رہا ہے،
وہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے یا نصرانیوں کو کہہ رہا ہے. بس چونکہ یہاں پر جو ہے امتحان ہے تو امتحان ہے تو بات کہی سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. واللہ یولی، اس کے معنی آتے پھرنا، اور تولیہ یہ باب تولین باب تفاعل سے آئے گا تو اس کے معنی آتے محبت دوستی. ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. کانوا علیہا، کہ وہ جو قبلہ تھا ان کا بیت المقدس، کہ اس سے کیوں پھیر دیا. سین کا لفظ جو ہے یہاں پر سین سیقول لفظ استعمال سین کے ساتھ ہوا ہے، اس کے معنی ہے ان قریب. یعنی یہ خیال، یہ خبر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی یہ وحی کے ذریعے سے پہلے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تحویل قبلہ نہیں ہوا ہے، ان ساری باتوں سے پہلے یہ بات پہلے دے دی ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کیونکہ طے کرنا تھا، وہاں طے کرنا مقصد تھا کہ اب اطاعت کس کی جائے گی، حیثیت کس کی ہوگی، اور اب یعنی کہ بات کس کی مانی جائے گی. تو وہ حیثیت طے کرنی تھی، اس حیثیت کو طے کرنے کی وجہ سے پہلے بات گئی سیقول السفہاء. تو آپ ان سے کہیے قل للہ المشرق والمغرب، تو آپ ان سے کہہ دیے دیکھیے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہاں پر مشرق اور مغرب کا لفظ اہتمام سے ذکر کیا ہے، اور دوسری سمتوں کا ذکر نہیں ہے، شمال کا ذکر نہیں ہے، جنوب کا ذکر نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ اصل میں مشرق کا جو ذکر ہے وہ نصرانیوں کا وہ عقیدہ تھا جو کہ انہوں نے بیت المقدس کی جو جانب مشرق تھی اس کو پکڑ رکھا تھا، اور یہود نے جانب مغرب کو پکڑ رکھا تھا. یہ بات اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور جو معلوم ہوتا ہے ہر کسی کو حق ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. تو ایسا معلوم ہو رہا تھا، اس لیے قرآن کریم نے یہی باتیں کہی ہیں. جب بھی قبلے کی بات آئی ہے شروع سے لے کر کے ابھی تک یہی بات کہی ہے. تو آپ ان سے کہیے دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سمت کی ضرورت نہیں ہے، بیت المقدس ہو یا اس کے علاوہ دوسری سمت طے کی جائے وہ اللہ کے لیے ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی ساری جہتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. سمتیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جو وہ متعین کر دیتا ہے تو متعین اس کے لیے کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وکذالک، یہ بات کہی، یہ بات کہہ کر کے ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے، بس اتنی بات کہہ کر کے بات دوسری شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اب چونکہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بعد میں ایک نئی امت کی تاسیس عمل میں آ رہی تھی بنیاد، اور وہ امت کون سی تھی؟ بنو اسماعیل. بنو اسماعیل کی گروہ کے اندر حضرت نبی اکرم علیہ السلام اور امت محمدیہ، اب ان کی کیا ہے؟ تاسیس کے لیے ان کی بنیاد پڑ رہی تھی. اب جیسے انتخاب پچھلے قوموں کا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اب یہاں پر ایک انتخاب چل رہا ہے حضرت نبی اکرم علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی جماعت کا. تو ان سے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے اب تمہارے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. کیا ہے؟ قبلے کو بھی متعین کیا جا رہا ہے. تو اب تمہیں کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط. وسط کہتے ہیں بیچ کو، وسط بیچ کی، یعنی کہ تم امت وسط ہو. کہاں؟ اس طرف نبی کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرف پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. اب جو گواہی چلے گی وہ تمہاری چلے گی. یہ پوری قوم ہے، یہ نبی ہیں. اب اس نبی کی بات کو، کیونکہ نبی کو رہنا تو ہے نہیں، ہر کسی کا کیا ہے وقت ہے، اس کو جانا ہے. تو یہ جو جتنی بھی تعلیمات تمہیں دے رہے ہیں اس کو غور سے سنو. یہاں پر یہ بات شروع میں دے دی گئی ہے، ابھی یہاں سے کوئی پورا خطاب نہیں ہے، بلکہ یہود کے اوپر رد کیا ہے. رد کرنے کے بعد میں کچھ باتیں جو ہیں امت محمدیہ سے کی جا رہی ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم امت وسط ہو. اب تمہاری حیثیت جو ہے بیچ کی ہے، تم کڑی ہو بیچ میں، تمہاری حیثیت گواہی کی ہے. تم اب ان کی بات کی تم حجت ہوگے. یہ جو نبی جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کے لیے تم حجت ہوگے.
انہوں نے ایک بات کہی، تم نے کہہ دیا ہاں یہ کہی، تو اب ان کے اوپر یہ حجت بن گئی، اب ان کے لیے ماننا لازم ہے. یہ اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو سزا ہے. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے امت وسط اس لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اب تاسیس بنیاد پڑ رہی ہے دوسری قوم کی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. اس طریقے سے، کیونکہ رسول یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو پہنچا دیا جو میرے سامنے قوم ہے، اور اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بات پہنچائیں دوسرے لوگوں تک. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ خیال پیش کیا ہے، یعنی یہ خیال اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تحویل قبلہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم افضل ہو. فرمارے کہ افضل اور مفضول کی بات نہیں ہے، افضل اور مفضول کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اب تمہاری حیثیت ایک گواہی کی سی ہو رہی ہے. اب تمہاری ایک بنیاد پڑ رہی ہے کہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے جا کر کے یہ باتیں رکھنی ہیں. رسول نے کیا فرمایا، رسول کی کیا باتیں تھی، یہ ساری باتیں تمہیں رکھنی ہے. اصل بات یہ ہے، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ساری چیزیں بنیاد سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب وہ پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا اس طرف نظر نہیں رکھنی، وہ کس کا طریقہ تھا نہیں تھا اس پر نظر نہیں رکھنی. جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو سنو. اب اس کی وجہ ذکر کی ہے قرآن نے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے جس کے اوپر آپ، یعنی کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روایت سے ملتا ہے تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی ہے اس طرف. فرما رہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تحویل قبلہ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی ان لوگوں میں سے، اور کون ہے جو کہ پلٹ جاتا ہے عقبیہ اپنے پنڈلیوں کے بل. عقب کہتے ہیں پنڈلیوں کو. عربی کے اندر چونکہ جب آدمی پیچھے کو ہوتا ہے تو وہ پنڈلیوں کے بل پیچھے کو چلتا ہے، ایڑیوں کے بل. ویل للعقاب، عقاب کہتے ہیں ایڑیوں کو، پنڈلیوں کو نہیں کہتے عقاب. کیونکہ جب آدمی چلتا ہے تو پیچھے کو اس طریقے سے چلتا ہے، ایڑی ملا کر کے چلتا ہے، تو یہ اس طریقے سے پیچھے کو پلٹنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو بھی جان لیں گے جو کہ پلٹیں گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کہ وہ جو لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ رہے ہیں ان کو بھی جان لیا جائے گا اس عمل سے، اور ان کو بھی جان لیا جائے گا جو اطاعت کرنے والے ہیں. من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اب اس کو قرآن کریم نے متعین کر کے بتلا دیا. فرما رہے ہیں کہ یہ بات سخت ہے، یہ بات سخت ہے. وان كانت لكبيرة ان نافیہ ہے، اور نہیں ہے یہ بات سخت، لكبيرة، اور نہیں ہے یہ بات بڑی سے مراد یعنی کہ وہ شاق یعنی مصیبت بڑی نہیں ہے. الا على الذين هدى الله، سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یعنی جو ہدایت پر ہوں گے، جو لوگ ہدایت پر ہوں گے ان کے لیے یہ بات بھاری نہیں ہے تحویل قبلہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو رسول کو مانا ہے. اب رسول جو حکم دے دے وہ اس کو مانیں گے، اور وہ جو بھی حکم دے گا، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دے رہا ہے وہ ان کو ماننا ہے. فرما رہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ نہیں ہے تاکہ ضائع کر دے وہ تمہارے ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. دیکھیے یہاں پر ایمان کا لفظ ذکر کیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. ایمان سے مراد کیا ہے یہاں پر مفسرین نے نماز مراد لی ہے. یہاں پر مفسرین نے نماز مراد لی ہے. نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو اپنے معنی میں رکھا جائے تو نظریہ کیا نکلے گا؟ نظریہ نکلے گا کہ جو نظریات صحابہ کے جمع ہوئے تھے اس بات کے اوپر کہ نماز وغیرہ کی سمت جو ہے وہ بیت المقدس ہے. بھائی پہلے عمل سے پہلے انسان کے ذہن میں ایک نظریہ کریٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ یہ کام کرنا ہے،
اس کام کو کرنے سے پہلے ایک نظریہ ذہن کے اندر بنتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، اور جب وہ نظریہ بن جاتا ہے ذہن میں، پھر وہ اس کام کو کرتا ہے. یہ بات ہے نا کہ پہلے ایک نظریہ بنتا ہے پھر اس کام کو کرتا ہے. فرمانے جی تمہارا جو نظریہ بنا ہوا تھا، تمہارا جو عقیدہ بنا ہوا تھا حضرت نبی اکرم علیہ السلام پر کہ بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھنی ہے، یہ جو نظریہ بنا ہوا تھا، اس نظریے کے تحت جو بھی عمل تم نے کیے ہیں، بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھی ہے یا اور دوسرے جو سمت سے متعلق جو اعمال ہوتے ہیں، وہ جو تم نے کیے ہیں، وہ نظریہ تمہارا باطل نہیں ہے. اگر وہ نظریہ باطل نہیں ہے تو عمل کیوں باطل ہوگا؟ جب ایک آدمی کا عقیدہ نظریہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے. تو وہ اصل نظریہ یہاں پر بتانا مقصد تھا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے. لفظ رؤوف الرحیم، رؤوف کہتے ہیں ازالہ شدت کو، شدت کا ازالہ یعنی سختی کا ازالہ کر دینا، کر دینے کے لیے جو لفظ استعمال آتا ہے وہ آتا رؤوف. اور رحیم کہتے ہیں اس بات خیر، خیر کو ثابت کر دینا، خیر کو ثابت کر دینا، اس کے لیے لفظ آتا رحیم. اور شدت کو ختم کرنے کا رؤوف، یہ لفظ دونوں کے دونوں ایک ساتھ آتے ہیں عام طور سے، یعنی کسی سے سختی کو دور کر دیا جائے تو اس کے لفظ آتا رؤوف، اور کسی کے لیے خیر کو ثابت کر دیا جائے اس کے لیے آتا رحیم. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے. قد تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد تحقیق کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے رخ کا پلٹنا آسمان کی طرف. دیکھیے یہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بات پہلے آ گئی تھی کہ ان قریب لوگ کہیں گے. کیوں پلٹ دیا؟ کیونکہ یہ بات پہلے دے دی تھی، اس کے بعد میں یہ معاملہ ہوا ہے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف کو دیکھا کرتے تھے بار بار کہ بھئی یہ جو آیت آئی تھی پہلے، تو اس کا مطلب یہ کہ تحویل قبلہ ہوگا. تو آپ آسمان کی طرف کو دیکھا کرتے تھے، منتظر تھے اس بات کے کہ کون سا رخ متعین کیا جائے گا، رخ جو ہے وہ کیا متعین کیا جائے گا. تو اسی کا اظہار ہے قد نرا، تحقیق کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے رخ کو پلٹنا آسمان کی طرف، کہ یعنی کہ استقبال قبلہ. اور جو بھی مسئلہ تھا، اچھا کعبے کی جو بنیاد تھی، ایک چیز اور ہے، کعبے کی جو بنیاد تھی خانہ کعبہ کی، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ، پہلے جو پچھلی آیتوں میں یہ بات کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، کعبے کی بنیاد رکھی، اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر، اور یہ جو ہے ہدایت کا منبع ہوگا اور ہدایت یہاں سے پھیلیں گی. اس طریقے کی کوئی دعائیں قرآن کریم میں اگر دیکھو تو مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں ملتی. مسجد اقصیٰ، باقی یہ بات تو ہے کہ مسجد اقصیٰ برکت کی جگہ ہے، بہت احترام ہے اس کا، لیکن جو الفاظ خانہ کعبہ کے لیے ملتے ہیں وہ الفاظ اس کے لیے نہیں ملتے ہیں، بیت المقدس کے لیے نہیں ملتے ہیں. تو پہلے وہ بات کہی گئی، یعنی ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہود کے اوپر اتمام حجت ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے اندر جتنا بھی خطاب ہے وہ سارا یہود سے ہے. بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اصل جو خطاب ہے وہ یہود سے ہے. تو پہلے یہ بات کہی گئی. دیکھیے اس کی تو حیثیت خانہ کعبہ کی ایسی ہے جس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا ہے. یہ بات کرنے کے بعد میں اب تحویل قبلے کی طرف مضمون دیا ہے. کیا قد نرا تقلبا، تحقیق کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو یقیناً ہم ضرور پلٹ دیں گے ایسا قبلہ جس سے تو راضی ہو جائے. کبھی کبھی عربی کا یہ اسلوب ہے، بلاغت کا اسلوب ہے کہ فعل ارادہ فعل میں استعمال ہوتا ہے. فعل جو ہے ارادہ فعل میں استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی تم نے اگر سبق سنا دیا تو ہم تم کو انعام دیں گے. ابھی انعام دیا نہیں ہے، بس ابھی پہلے بات چل رہی ہے کہ تم نے اگر ہمیں سبق سنا دیا تو ہم تمہیں انعام دیں گے. تو انعام دیں گے یہ ارادہ فعل میں، مطلب اب اس کو کھولو تو ترجمہ ایسا ہوگا تم نے اگر سبق دیا تو تمہارے لیے انعام ہے. تو اسی طریقے سے ہے تو ارادہ فعل میں. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے پلٹ دیا ہے ایسا قبلہ جس سے تم راضی ہو جاؤ. ہم نے پلٹ دیا ہے ایسا قبلہ، چونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، آپ یہی چاہتے تھے. کیوں خواہش تھی؟ کیونکہ بیت اللہ کی ایک حیثیت تھی
بیت اللہ کی ایک حیثیت تھی، وہاں پر لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، حج کے سارے مراسم عبودیت وہاں پر ہوتے تھے، سارے کام وہاں ہوتے تھے. تو یہ آپ کی آرزو بھی تھی، تمنا بھی تھی. تو اس کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ ہم ایسا قبلہ کہ ہم نے پلٹ دیا ہے. اب اس کو ارادے فعل میں لو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے پلٹ دیا ہے ایسا قبلہ جس سے آپ راضی ہیں. تو آپ کیا ہے، رخ کیجئے اپنے چہرے کا مسجد حرام کی طرف. وولی وجہ کا شطر المسجد حرام، شطر کہتے ہیں سمت کو. تو آپ رخ کیجئے اپنے چہرے کا، چہرہ کہہ کر کے انسان کا پورا جو ہے وہ نفس مراد ہے. جو اس لیے کہ انسان کے بدن کے اندر حیثیت جو ہوتی ہے وہ چہرے کی، وہ مین پوائنٹ کی ہوتی ہے. تو فولی وجہ کا شطر المسجد حرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں پر بھی ہو تم تو تم رخ کرنا اپنا اسی کی طرف. یعنی اگر تم مسجد اقصی بھی چلے گئے، یہ بات کہنی تھی، اگر تم مسجد اقصی بھی چلے گئے ہو اور وہاں پر بھی اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں پر بھی تمہیں خانہ کعبہ کی طرف کو نماز پڑھنی. فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یقیناً وہ جانتے ہیں. یہ بات پہلے بھی آئی تھی، اوتوا الکتاب اور آتیناہم الکتاب. عربی کے اندر مجہول کا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے اور معروف کا کب استعمال ہوتا ہے، یہ 2-3 بار آ گئی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دے دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، تو وہ یقیناً جانتے ہیں اس بات کو، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. دیکھیے یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو اس کا اسم ہے، اور ہو اس کا اسم ہے. اس کے بعد میں یہاں پر اصل عبارت ہے انہو، کہ وہ بات، التولی الی الکعبۃ الحق، یہ پوری عبارت ایسے نکلے گی، یعنی رخ کرنا کعبے کی طرف حق ہے. لیکن یہاں پر مبتدا کو محذوف کر دیا گیا ہے. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ عربی میں حذف ہوتا ہے، کبھی حذف ہوتا ہے اور کبھی اس کو کیا ہے ظاہر کر دیا جاتا ہے. تو حذف اور اظہار وہ بھی کسی بلاغت کے تحت ہوتا ہے. تو یہاں پر مبتدا کو حذف کر دیا ہے، خبر کو ڈائریکٹ ذکر کیا ہے. وہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بات اصل بتانی ہے، کیونکہ جب کوئی بات بتانی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے اردو زبان میں بھی بولتے ہیں. جیسے کہ مثلا کسی کو کسی کا انتظار ہو، وہ پانی کی تلاش میں ہو، تو پانی نظر آ جائے، پانی پانی، اس طریقے سے بولتے ہیں. حالانکہ پورا جملہ کہا ہے کیا ہے، یہ ہے پانی، یہ رہا پانی، یہ رہا مبتدا اور پانی خبر، یہ مبتدا پانی خبر. لیکن مبتدا کو حذف کر کر کے خبر کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی شدت ہے، اس کی کیا ہے شدت ہے، اس کو آدمی چاہتا ہے. اسی طریقے سے شدت کا اظہار اس کے اندر ہے. تو کہا کہ انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ یعنی کیا مبتدا محذوف ہے، رخ کرنا حق ہے، رخ کرنے کو ختم کر کے حق کو ذکر کر دیا. تو یہ حذف کا اسلوب ہے، انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو کہ وہ عمل کر رہے ہیں. غفلت اور علم یہ دونوں مقابل کی صفت ہے. جاننا علم ہے، غفلت نہ جاننا علم ہے. عام طور یہ بات پہلے آ گئی ہے کہ علم کے مقابل کی صفت جو ہے وہ جہالت نہیں ہے. جہالت تو کہتے ہیں بغیر علم کے جذباتی ہو، وہ الگ ہی چیز ہے. اس کے مقابل کی جو صفت ہے علم کے مقابل کی، وہ غفلت ہے. وما اللہ بغافل عما یعملون، یعملون اور تعملون دونوں ہی قراتیں اس کے اندر ہیں، تاکہ ساتھ میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کو مان کر کے یا قبلے کی طرف کو رخ کر کے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں یا کہاں رخ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اب بھی اگر دیکھو گے ساری لڑائی جو ہے نا وہ قبلے کو لے کر کے، ابھی بھی اگر دیکھو گے تو یہود کے اندر اور نصارہ کی جو مسلمانوں سے جو امت محمدیہ سے جو مسئلہ ہے وہ سارا قبلے کو لے کر. مسجد اقصی ہمیشہ وہی بات جو ہے ہوتی ہے وہ سامنے رہتی ہے. تو فرما رہے ہیں اس میں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اب یہاں پر حیثیت طے کی ہے کیا، وَلَئِنْ، اور اگر تم عطا کر دو ان لوگوں کو جن کو کتاب دے دی گئی ہے ہر نشانیاں، یعنی ہر وہ نشانیاں جو اس بات کو پروف کر دے کہ ہاں یہ حق ہے، جو اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ حق ہے. اگر تم کوئی بھی نشانیاں ان کو دے دو
جیسی بھی تمہارے پاس نشانی ہے اگر ان کو تم دے دو الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک کہ وہ آپ کے اتباع آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں ما تبعوا قبلتک کہ وہ آپ کے وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ اتباع کرنے والے ہوں ان کے قبلے کی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں ہے ان میں سے بعض اتباع کرنے والے بعض کے قبلے کی یعنی یہود اور نصارہ یعنی یہ بات جو کہی گئی ہے یہ بات کہی گئی ہے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کچھ بھی ان کے سامنے پیش کر دو کہ یہ والی بات تو بہت دور کی ہو گئی ہے کہ بھئی ان سے یہ کہی جائے کہ یہ نبی ہے ان کی بات کو مانو یہ بات تو بہت دور کی ہو گئی ہے اگر آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل ایسی لا کر کے دے دو کہ جس سے بات بالکل واضح ہو جائے تب بھی آپ کی قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ بات تو یہ ہے وما بعضهم اس کو واو حالیہ لو اس طریقے اب ترجمہ ایسا ہوگا کہ نہیں اتباع کریں گے وہ آپ کے قبلے کی اور نہ ہی آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی وما اور حال یہ ہے کہ ان کے بعض کے قبلے کی بھی اتباع نہیں کرتے ہیں یعنی جو انہوں نے خیال کر رکھا تھا کہ وہ جانب مشرق کی طرف کو رخ کیا کرتے تھے بیت المقدس کی اور نصارہ جانب مشرق کی طرف اور یہود جانب مغرب کی طرف کو رخ کیا کرتے تھے یہ جو مسئلہ تھا فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہمیں رخ کدھر کرنا ہے یہ اپنی مرضی سے اس کام کو کرتے ہیں تو کہا وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کے خواہشات کی احوا کہتے ہیں خواہشات یعنی چاہتے اپنے ارادے اختیار جن کی کوئی دلیل نہ ہو ولئن اتبعت اهواءهم اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کے خواہشات کی من بعد ما جاءك من العلم بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس میں علم سے مراد جانکاری نالج آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے انک اذا لمن الظالمین بے شک پھر تو آپ لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہوگے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم بے شک وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یہاں پر لفظ ابنا استعمال کیا اپنے اولادوں کو کیونکہ یہ ایک ہی ایسی پہچان ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتے ہر چیز بھولی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ ہو یا نہ ہو اولاد کو کیوں نہیں بول سکتے کیونکہ اولاد ان کا جز ہے وہ انہی میں سے نکلا ہے وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو ماں نے 9 مہینے پرورش کی ہے اپنے پیٹ کے اندر باپ نے دیکھا ہے سارے حالات دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے وہ وجود میں آیا اور پھر کب وہ دنیا کے اندر آیا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یہ لوگ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ہی لڑکا ہے اس کو نہیں بھول سکتے ایسے ہی یہ جانتے ہیں کہ آپ اب کے اوپر یہ بالکل ایک دم وہ بات ہے جو کہ اتمام حجت کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بات بالکل سیدھی یعرفون اچھا لفظ بھی عرف کا استعمال کیا ہے دیکھو عربی میں 2 لفظ آتے ہیں ایک آتا ہے عرف یعرف عرف ایک لفظ آتا ہے علم یعلم علم یہ 2 لفظ ہیں اس کے اندر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ معنی تو دونوں کے جانکاری کے ہیں علم کے معنی بھی جانکاری کے ہیں اور اس کے معنی بھی لیکن فرق اتنا ہے کہ عرف وہ جانکاری ہوتی ہے جو کہ دل کی گہرائیوں سے جانکاری ہوتی ہے جس کو آدمی طبعی طور سے پہچانتا ہے طبعی طور سے جانتا ہے اس لیے قرآن کریم کے بارے میں استعمال کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو یعنی اس کو طبیعت سے جانو دل کی گہرائیوں سے جانو تو فرما رہے کہ یہ آپ کو دل کی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی نے بتا دیا ہے نبی ہے دیکھو سمجھنے کی بات ہے ایک تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہے ایک ان لوگوں نے اپنے پچھلے پوروجوں سے اور اپنے لوگوں سے سنا ہے کہ یہی علامتیں ہوں گی انہوں نے اس کو کتاب میں بھی دیکھا ہے ان کے بڑے چھوٹوں نے یہ بات بتائی ہے بلکہ انہوں نے علاماتیں بھی دیکھی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کیونکہ ان کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ یہی نبی ہے تو یہی نظریہ عرف سے وہی خیال پیش کرنا مقصد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اب دیکھیے یہاں پر آتیناہم الکتاب معروف کا صیغہ استعمال کیا ہے یہاں سے وہ یہود مراد ہے کہ جو کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو
पहचान गए थे और उन्होंने उनके ऊपर ईमान ले आए थे। अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, और ये लोग जो थे ये भी इन्हीं के लोग थे। ये बात पेश करनी है कि जिन लोगों ने पहचाना है ये भी इन्हीं के खानदान के हैं, ये भी यहूद थे, ये भी इन्हीं के इलाकों में रहे हैं, इनके आबा व अजदाद भी तुम्हारे आबा व अजदाद एक हैं। लेकिन वइन्न फरीक़म मिनहुम, लेकिन एक जमात उनमें से ऐसी है लयक्तुमूनल हक़्क़, कि यकीनन वो छुपाती है हक़ को, वहुम याअलमून, और हाल ये कि वो जानती है। हक़ को छुपाती है, हक़ से मुराद यही बात कि ये ही नबी है कि जिनकी हैसियत नबूवत की तय की है। वइन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम याअलमून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, यहाँ पर भी वही उसलूब इख्तियार किया, हज़्फ़ का, मुब्तदा को महज़ूफ़ कर दिया, खबर को जिक्र कर दिया, वही यानी कि इस बात की वजाहत के लिए और इजलत के लिए। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक़ है तेरे रब की तरफ से। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो तुम मत होना शक करने वालों में से। देखिए मुमतर, मैंने ये बात देखो, एक लफ्ज़ है रैब और एक लफ्ज़ है शक, एक लफ्ज़ और था, क्या था? मुमतरीन को देख लो, वो पहले आ गई थी बात। मुमतरीन, मुमतरीन इम्तिरा बाब इख्तियाल से, इसके माने आते हैं किसी बातिल ख्याल में, किसी बातिल ख्याल को जहन के अंदर उतार लेना, बातिल ख्याल को जहन में उतार लेना। झूठ का यानी कि झूठ को और बातिल को बिल्कुल जहन में एकदम पक्का कर लेना, इसको इम्तिरा कहते हैं। तो फला तकून मुमतरीन, तो फरमाने कि तो तुम ऐसे मत हो कि तुम बातिल ख्याल को, इस ख्याल को कि ये नबी नहीं है, इस ख्याल को अपने जहन के अंदर उतारने वाले मत। फला तकून मुमतरीन, इसका तर्जुमा आमतौर से शक वाले करते हैं, हालांकि शक के लिए अलग लफ्ज़ है, रैब है या फिर वो है शक है, एक और लफ्ज़ है। तो फला तकून मुमतरीन, तो यहाँ पर ये बात है, तो फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो तुम मत हो। ये इतनी बातें क्यों कही जा रही हैं? ये इतनी बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर तहवील क़िबला का मसला है। क्यों? क्योंकि वो बात आ रही है कि जितने भी नबी थे भाई वो तो इत्तिबा कर रहे थे बैतुल मक़दिस की। अब इत्तिबा इन लोगों इन्होंने बिल्कुल अलग की। देखो कितनी जगह पर जिक्र आ रहा है। ये पहले जिक्र आया कि तहवील क़िबला का, उसके बाद में फिर उनकी हैसियत तय की कि तुम्हारी हैसियत जो है वो एक शहीद, वो यानी कि गवाह की है, शाहिद की है, गवाह की है। फिर उसके बाद में तहवील क़िबला की बात आई। उसके बाद में फिर ये बात कही गई है कि ये लोग भी इनको जानते हैं, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी शक में मत होना। ये बात सबसे कही जा रही है, मुसलमानों से सबसे कही जा रही है। उसके बाद में फिर तीसरी मरतबा फिर जिक्र आया, क्या? वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, और हर एक के लिए विजहतुन एक विजह है। विजहतुन फ़ैलतुन के वजन पर, यानी रुख, चेहरा, हर एक के लिए एक चेहरा है, रुख है। हुवा मुवल्लिहा, कि वो उसकी तरफ क्या है, फिरने वाला है, उसकी तरफ फिरने वाला है, यानी उसकी तरफ पलटने वाला है, उसकी तरफ पलटने वाला है। फस्तबिकुल खैरात, तो मुसलमानों से कहा कि तुम जो है खैरात की सबकत करो, यानी ये मत देखो कि ये जो रुख है जिसकी तरफ हम पलट रहे हैं ये हमारा है, ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि खैर क्या है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम खैर की इत्तिबा करो। सबकत, इत्तिबाक सबकत कहते हैं एक दूसरे से आगे निकलने को, सबकत कहते हैं एक दूसरे से आगे निकलने को। और जब ये आ जाता है बाब इस्तिफाल में, तो मानना होता है इसका कि एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश जाहिर करना और ख्वाहिश करना, और चीज़ को यानी जहन, दिल और जहन से उसको क्या है, कबूल करना और उसकी तरफ चलना। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम सबकत करो खैरात की। फ़ाइनमा तुवल्लू फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहाँ पर भी होगे अल्लाह ताला तुम सबको लेकर के आ जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ के ऊपर। यानी कि तुम्हारा ये नजरिया नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा अपना मिशन है, हमारा अपना रुख है। तो माने कि खैर को देखो, खैर क्या है, फस्तबिकुल खैरात, तो खैर को देखो, खैर क्या है, भलाई क्या चीज़ है, हर एक के लिए भलाई क्या चीज़ है, उसको देखो। फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतर मस्जिदिल हराम, और जहाँ से भी आप निकलो, फवल्ली वजहका,
تو آپ اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. بالکل یہ بات پھر دوبارہ پھر یہ چوتھی مرتبہ پھر یہ کلام کیا گیا کیا جہاں پر بھی ہو جہاں سے بھی آپ نکلو یعنی سفر کے لیے نکلو آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو. اور یہاں پر سفر اس لیے کہا کہ آپ اگر بیت المقدس بھی پہنچ گئے ومن حیث خرجتا اور جہاں پر بھی آپ نکلیں تو فولی وجہ کا تو آپ اپنا رخ کر لیں شطر المسجد حرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور یقیناً بے شک وہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی دیکھو یہ بھی بار بار تاکید میں آ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور حق کی بھی بات کئی مرتبہ یہ بات اس کو بڑی تاکید سے بڑی اس بات کو بہت زیادہ تاکید ہمیں تکرار نہیں ہے. قرآن کے جو بھی کلام فصیح کلام ہوتا ہے اس کی پہچان اس میں تکرار نہیں ہوتا. ایک بات بار بار نہیں آتی لیکن اگر ایک بات بار بار آ رہی ہے وہ اگر کسی مقصد کے تحت ہے اگر وہ مقصد کے تحت ہو تو اس کو دیکھا جائے گا اور اگر وہ بے مقصد ہے تو وہ کلام لغو ہے. تو یہاں یہ مقصد کے تحت ہے کیونکہ اس کے اوپر پچھلی پیڑھیاں ساری کی ساری جمی تھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی. کسی کے ذہن میں بات نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم نے ایک دم سے معاملہ بالکل ایک دم بدل دیا بالکل تحویل قبلہ بدل دیا. سارا کا سارا معاملہ یعنی سارے نبی ایک طرف ہے حضرت نبی اکرم علیہ السلام ایک طرف. تو اس بات کو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ پھر اس کے بعد میں کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھر اس کو کہا اور آپ جہاں پر بھی ہو یہ تکرار جو ہے اسی لیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور آپ جہاں پر بھی آپ نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ تو آپ رخ کر لیں اپنا شطر المسجد حرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں پر بھی ہو آپ پھر اپنا چہرہ اور اپنا رخ کر لیں اسی سمت. دیکھیے پھر دوبارہ یہ بات آ گئی ایک آیات کے اندر کتنی مرتبہ بات ہو رہی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایک بات پھر دوبارہ اسی کے اندر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کیوں کہی جا رہی ہے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل یعنی تمہارے خلاف کوئی لوگوں کے سامنے حجت نہ ہو کہ تمہارے خلاف ان کے پاس میں کوئی حجت نہ بنے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی بات نہ کہنے لگیں کہ یہ لوگ تو یہاں تو اس کی اتباع کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. بلکہ اب ایک بات طے کر دی ہے کہ جیسا کہ تم ان کے خلاف حجت ہے قرآن حجت ہے نا ان کے خلاف کیسے کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں نصرانی لیکن تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے کہتے تھے نا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو. اصل میں بہت دھیان سے سمجھنے پڑے گا. قرآن کریم نے یہاں پر اس امت کا جو انتخاب کیا ہے وہ شاہد کے طور پر کیا ہے کہ تمہاری حیثیت شاہد کی ہے. تم لوگ امت وسط ہو تم بیچ کے لوگ ہو تمہیں ساری دنیا کے سامنے پیغام کو پہنچانا ہے تو پیغام کو پہنچانا ہے تو تمہارے اندر تو ہر ایک چیز قدم پر پھونک کر کے چلنا پڑے گا. تم یہاں پر ہو کیونکہ مسجد اقصیٰ کی محبت تھی وہ جیسے محبت یہود اور نصارہ میں تھی ایسی مسلمانوں میں بھی تھی مسلمانوں میں بھی ایسی تھی لیکن خانہ کعبہ کی بھی تھی لیکن اس کی بھی تھی. اب یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ بھئی اچھا کہ یہ بات پہلے ہی دن کیوں نہیں کہہ دی جب نبی آئے تھے تو پہلے ہی دن اس بات کو کہہ دیتے اور مانے یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کا جواب دے دیا پچھلی آیتوں میں کہ یہ جو ہوا ہے ایک دم سے جو ہوا ہے یہ معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے نبی کی اور کون اطاعت کرنے والا نہیں ہے. تو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس میں کوئی حجت قائم نہ رہے باقی نہ رہے تم جہاں پر بھی ہو اسی کی طرف اپنا رخ کرنا. لِأَلَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کر دیا ہے ان میں سے یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے وہ تو کہیں گے یعنی وہ تو تم کو طعن و تشنیع کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. جو آباء و اجداد تھے آباء و اجداد سے مراد وہ انبیاء علیہم السلام کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ابراہیم کے طریقوں کو چھوڑ دیا انہوں نے اسماعیل اسحاق کے طریقوں کو چھوڑ دیا انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا. وہ کہیں گے تم سے الا الذین ظلموا منہم فرمایا فلا تخشوہم واخشونی فرمانے کہ تم ان کے اس خیال کی وجہ سے اور اس کہنے کی وجہ سے مت ڈرنا ان سے. فلا تخشوہم واخشونی
بلکہ تم مجھ سے ڈرنا. فلا تخشوہم وخشونی، بس تم مت ڈرنا ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرنا. ولیتم نعمتی علیکم. اب چونکہ بات جاری کیونکہ یہاں پر تاسیس ہے، بنیاد ڈل رہی ہے ایک امت کی، یہاں پر ایک امت کی بنیاد ڈل رہی ہے امت محمدیہ کی، تو اسی کو کہا ولیتم نعمتی علیکم، کہ فرما رہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو گے، لوگوں کے خواب و خیال کا فکر نہیں کرو گے، تو ولیتم نعمتی علیکم، تو یقیناً میں پورا کر دوں گا اپنی نعمت کو تمہارے اوپر. ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور یقیناً تم ہدایت پر آ جاؤ. لعل ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن کلام کا سیاق و سباق اس کے معنی کو واضح کرتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی کے کہ جو ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن سیاق و سباق اس کو دوسرے معنی میں لے لیتا ہے. تو یہاں پر یہ یقینی معنی میں ہوا ولعلکم تہتدون، اور یقیناً تم ہدایت پر آ جاؤ گے. ہدایت پر آ جاؤ گے، اس میں نعمت کہا کہ میں اپنی نعمت کو تم پر ظاہر کروں گا. ایک نعمت یہ ہے جیسے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری نشانیوں کو، یعنی قانون. کیوں؟ کیونکہ بات کہاں چل رہی ہے؟ وہ دیکھو جو قانون دے رہے ہیں، وہ جو ضابطے دے رہے ہیں ان کو مانو. تو اس لیے اسی کا ہی یہاں پر اشارہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کی، ویزکیکم، اور تم کو صاف کرتا ہے، اور تم کو یعنی کہ گندگی سے، آلات سے اور گندگیوں سے پاک کرنا. اس کے لفظ آتا ہے تزکیہ، گندگیوں سے. اب یہاں سے گندگی شرک کی گندگی ہے. ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. اس کے اوپر بیان پہلے آ چکا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھلاتا ہے تم کو وہ جس کو تم نہیں جانتے ہو. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا ذکر کرو مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اس نے تم کو دیے ہیں تم ان کے ذریعے سے میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو اور کفر مت کرو. یہ شکر اور کفر یہ مقابل کے لفظ ہیں. شکر کے معنی آتے ہیں کسی نعمت کے اوپر اظہار بندگی، اطاعت کو اور بندگی کو بڑھا دینا، عبادت کو بڑھا دینا، یہ شکر کا معنی ہے. اور کفر کہتے ہیں کہ اس کو انکار کر دینا. شکر میں اعمال کا اضافہ ہوتا ہے اور کفر میں اعمال بالکل ایک طرف ختم ہو جاتے ہیں. یعنی بڑھ رہے ہیں اوپر کو تو شکر ہو رہا ہے، اور گھٹ رہے ہیں بالکل ختم ہو رہے. تو یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے. حالانکہ کفر کے معنی میں، کفر کا لفظ جو ہے وہ انکار کے معنی میں آتا ہے، لیکن سیاق و سباق واضح کرتے تھا. کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو. اب جب یہ شکر کے ساتھ میں لفظ آیا ہے تو معنی یہ ہوں گے اور تم میرا شکر کرو، یعنی اعمال کو بڑھاؤ خوب. ولا تکفرون، اعمال کو بالکل تم کم مت کرو.